فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کورس کا آج سبق نمبر 13 ہے. آج کے سبق میں ہم موضوع پر مسح کے بارے میں پڑھیں گے. گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے تیمم کے بارے میں پڑھا تھا کہ آدمی کو وضو اور غسل کی ضرورت ہو اور وہ پانی نہ پائے تو پاک مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرے. تو پاک مٹی سے طہارت کس طرح حاصل کی جاتی ہے اور اس کے لیے 8 شرائط ہے. ان کے متعلق ہم نے تفصیلاً اور ترتیبوار کل گزشتہ کے سبق میں پڑھا ہے. آج کے سبق میں ہم موضوع کے احکام کے متعلق پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور وہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. شریعت مقدسہ نے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر پاؤں کے دھونے کے بدلے میں موضوع پر مسح کی اجازت دے دی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسح على الخفین للمسافر 3 ایام ولیالیہا وللمقیم یوم ولیلۃ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر کو موضوع پر مسح کی اجازت 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات ہے. موضوع پر مسح وضو میں مردوں کو بھی جائز ہے اور عورتوں کو بھی جائز ہے. اب موضع چمڑے کے ہو، اگر چمڑے کے سوا کسی اور چیز کے موضع ہو تو موضوع کا تڑا چمڑے کا ہو یا نہ ہو تو موضوع پر مسح کے جائز ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں. یعنی جو موزے پہن جاتے ہیں ان پر وضو کے اندر پیر دھونے کے بجائے مسح کرنے کے لیے 7 شرطیں ضروری ہیں. اگر وہ شرطیں پائی جائے تو موضوع پر مسح صحیح ہوگا اور اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو مسح صحیح نہیں ہوگا. نمبر 1، دونوں موضوع کو پیروں کو دھونے کے بعد پہنا ہو. یعنی پورا وضو کرنے کے بعد پہنا ہو یا یہ کہ موزے پہن لیا ہو اور مکمل طہارت کی حالت میں پہن چکا ہو. یعنی موزے پہن کر وضو مکمل کر لیا ہو. جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کا پہلے سے وضو نہ ہو اور وہ بالکل وضو نہ کرے اور موزے پہن لے تو اس پر مسح جائز نہیں ہے. لیکن اگر پورا وضو کر کے موزے پہنے ہو تو مسح جائز ہے. اگر صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور باقی وضو نہیں کیا تب بھی مسح جائز نہیں. اور اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور وضو توڑنے والی چیز کے پیش آنے سے پہلے وضو مکمل کر لیا ہو تو تب ایسے موضوع پر مسح جائز ہے. دوسری شرط ہے کہ موزے ایسے ہو جو ٹخنوں کو ڈھانپنے والے ہو. یعنی موضوع کا ٹخنوں کو چھپانا، یعنی موضوع کا ٹخنوں سے اوپر تک ہونا. نمبر 3، ان موضوع کو لگاتار پہن کر چلنا ممکن ہو. چنانچہ کانچ یا لکڑی یا لوہے کے موضوع پر مسح جائز نہیں ہے کیونکہ موضوع ایسے ہونا چاہیے کہ بلا تکلف 3-4 میل آدمی چل سکے. نمبر 4، دونوں موضوع کا ایسی بٹن سے خالی ہونا جو پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ہو. یعنی اگر کوئی موضوع اس قدر پھٹا ہے تو اس میں مسح جائز نہیں ہے. لیکن اگر دونوں موضوع میں اتنی مقدار تو نہ ہو تو اس کا اعتبار نہ ہوگا.
باقی اگر ایک موزہ اگر چند جگہ سے پھٹا ہوا ہو تو تمام پھٹنوں کو ملا کر اندازہ کیا جائے گا کہ اگر اتنی مقدار کو پہنچ جائے تو مسح جائز نہیں ہوگا، یعنی 3 انگلیوں کی مقدار کو پھٹن پہنچ جائے تو مسح جائز نہیں ہوگا، اور اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے کم پھٹن ہو تو مسح جائز ہے، اور 3 انگلیوں کی مقدار یا اس سے زیادہ کی پھٹن ہو تو مسح جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، بغیر باندھے ان موزوں کا پیر پر ٹک جانا، یعنی موزے اتنے موٹے ہو کہ پنڈلی کے برابر کھڑے رہے، کپڑے کی طرح ایسے ڈھیلے ڈالے موزے جو پنڈلی کے برابر کھڑے نہ رہ سکے، اس پر مسح جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے عام طور پر اونی سوتی موزے ہوتے ہیں جو بغیر باندھے یا بغیر الاسٹک کے ٹھہر نہیں سکتے۔ نمبر 6، وہ دونوں موزے ایسے ہو کہ بدن تک پاؤں تک پانی کے پہنچنے سے وہ دونوں رکاوٹ بنے، یعنی وہ دونوں موزے اتنے موٹے ہو کہ پانی کو پاؤں تک پہنچنے نہ دے۔ اگر اس قدر باریک ہے کہ موزوں پر لگنے والا پانی قدموں تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں ہے۔ نمبر 7، پیر کے اگلے حصے کا باقی رہنا، ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے برابر، پس اگر کسی کا اگلا حصہ نہ ہو، مثلاً کٹ گیا ہو تو اس پر مسح نہیں کر تو وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا اگرچہ ایڑی موجود ہو۔ یہ ہم نے 7 شرائط کو پڑھا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ مسح کی مقدار کیا ہے۔ مسح کی 2 مقدار ہے، ایک فرض مقدار ہے اور ایک سنت مقدار ہے، مسنون مقدار ہے۔ فرض مقدار یہ ہے کہ ہر پاؤں کے اگلے حصے کی پشت پر ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر مسح کرنا فرض ہے، یعنی کسی نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیاں تر کر دی اور پاؤں کی پشت پر رکھ دیا تو اس کا مسح ہو گیا، اور اگر کسی نے 3 انگلیوں سے کم مقدار میں رکھا ہے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، مسح صحیح نہیں ہوگا۔ مسح کی مسنون مقدار یہ ہے کہ مسح میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو اس حال میں کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہو، پاؤں کی انگلیوں کے کنارے سے ٹخنوں کی طرف کھینچا جائے، یعنی انگلیاں تر کی جائے، اور ہاتھوں کی انگلیاں تر کرنے کے بعد پیر کی انگلیوں کے کناروں پر رکھے اور وہاں سے کھینچتے ہوئے ٹخنوں کی طرف لے جایا جائے۔ یہ مسنون مقدار ہے۔ مسح کی مدت کیا ہے، یعنی آدمی موزہ پہننے کے بعد کب تک مسح کر سکتا ہے؟ تو جو آدمی مقیم ہے، اپنے قیام گاہ پر ہے، اپنے گھر پر ہے، اپنے شہر میں ہے، ایسے آدمی کو مقیم کہتے ہیں، تو اس کے لیے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی وہ 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ مسافر سفر میں رہنے والے کے لیے 3 دن اور 3 رات تک کی مدت ہے، اور مسح کی مدت یہ وضو ٹوٹنے کے وقت سے ہے جو موزے پہننے کے بعد پیدا ہو، یعنی آدمی نے اگر وضو کر کے پھر موزہ پہن لیا ہے تو موزہ پہننے کے بعد سے 1 دن اور 1 رات یا 3 دن اور 3 رات شمار نہیں کریں گے، بلکہ موزہ پہننے کے بعد جب آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت سے اس کی مدت کو شمار کریں گے۔ مثلا کسی نے فجر کے بعد وضو کر کے موزے پہن لیا ہو اور اس کا وضو ظہر کے وقت ٹوٹے تو وضو ظہر کے وقت ٹوٹا ہے تو اگر مسافر ہے تو اگلے دن کی ظہر تک اس کی مدت مانی جائیں گی، اور اگر مسافر ہے تو پھر ظہر کے وقت سے 3 دن اور 3 رات کی مدت شمار کی جائیں گی۔ اب یہاں پہ چند مسئلے سمجھیں کہ مسافر ہے، اگر مقیم نے مسح کیا
پھر مدت یعنی ایک دن ایک رات ہونے سے پہلے سفر کر لیا تو مسافر کی مدت 3 دن اور 3 رات مکمل کر سکتا ہے۔ یعنی مقیم تھا، اس کے لیے مدت 1 دن اور 1 رات تھی، لیکن اب وہ سفر کر لیا تو اس کی مدت 3 دن اور 3 رات ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر مسافر نے 1 دن اور 1 رات ہونے کے بعد وہ مقیم ہو گیا، یعنی اس نے موضع پہنا اور 1 دن اور 1 رات مسا کرنے کے بعد وہ مقیم ہو گیا تو موضوع کو نکال لے اور اس کے موضوع کی مسا کی مدت مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس کا 1 دن اور 1 رات پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ 1 دن 1 رات پوری مکمل کرے گا اور 3 دن 3 رات کی مدت مکمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ مقیم ہونے کی وجہ سے اس پر مقیم کا حکم لاگو ہو گیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ موضوع کے مسا کو 4 چیزیں توڑ دیتی ہے۔ موضوع کے مسا کو 4 چیزیں توڑ دیتی ہے۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑے، یعنی جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہے وہ موضوع پر مسا کو بھی توڑ دیتی ہے۔ نمبر 2، موضوع کا اتار دینا یا موضوع کا اتر جانا، اس سے بھی مسا ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے کوئی بھی موضع اتار ڈالا اور اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو اسے چاہیے کہ دوسرا موضع بھی اتار لے اور پاؤں دھو کر دوبارہ موضع پہن لے، اور جب بھی وضو ٹوٹے گا تو مقررہ مدت کے پورا ہونے تک مسا کر سکتا ہے۔ یا اتارا تو نہیں بلکہ موضع خود بخود نکلنے لگا ہے اور نکلتے نکلتے پیر کا زیادہ حصہ موضع سے کھسک کر موضع کی پنڈلی میں آ گیا تو اس صورت میں بھی مسا ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 3 ہے کہ ایک پیر کے زیادہ حصے پر پانی کا پہنچ جانا۔ موضع میں پانی گھس جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ موضع کے دونوں پاؤں کے اندر پانی نہیں بلکہ کسی ایک پاؤں کے اکثر حصے تک بھی پانی پہنچ جائے تو مسا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نمبر 4 ہے مدت کا گزر جانا، یعنی اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات مکمل ہو جائے تو مسا ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح 3 دن اور 3 رات ہے تو مسا اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایسی جگہ ہے کہ بہت زیادہ سردی ہے، ٹھنڈک ہے، اور اگر وہ پیر نکالے گا تو ٹھنڈک کے وجہ سے پیر کے چلے جانے کا، لکوا پڑ جانے کا، چھل جانے کا خوف ہو تو پھر آدمی اس صورت میں موزے نہیں اتارے گا بلکہ اس پر جب تک یہ عذر رہے گا تو وہ موزے پہنے رہے گا اور اس پر مسا کرتے رہے گا۔ آج کے اس وقت میں ہم نے موضوع کے بارے میں پڑھا کہ موضوع پر مسا کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرائط ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ موضوع پر مسا کرنے کی مدت کیا ہے، تو مسافر کے لیے الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے، اور ہم نے موضوع پر مسا کے توڑنے والی 4 چیزوں کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے وقت میں ہم پٹی اور پلستر کے متعلق، یعنی پٹی اور پلستر پر مسا کس طرح کیا جائے